صبح 7 بجے وہ گھر سے نکلا تھا سویرا کو چھوڑنے، اور اس کے بعد یونیورسٹی کے ہنگامے نے اسے بہت دیر کروا دی تھی۔ اس وقت دن کے 11 بج رہے تھے۔ وہ آفس کی پارکنگ میں اپنی مخصوص جگہ پر گاڑی پارک کر کے سب کے سلام کا سر ہلاتے ہوئے سنجیدگی سے اپنے روم کی طرف بڑھا، اور اندر پہنچتے ہی انٹر کام اٹھا کر اینا کو اندر آنے کا حکم دیا۔ یس سر۔ اینا ہاتھ میں کاپی پین لیے اندر داخل ہوئی۔ مس اینا؟ جی سر۔ وہ اٹینشن ہوئی۔ میں نے آپ کو پہلے دن سے ہی سویرا کی دیکھ بھال کی اور ساری رپورٹنگ دینے کی ذمہ داری دی تھی کہ نہیں؟ یس سر، دی تھی، اور میں نے آپ کو ان کی ساری رپورٹس دی تھیں۔ انفیکٹ یونیورسٹی میں ان کا روم نمبر تک بتا دیا تھا۔ اینا فرفر بولی۔ تو پھر مجھے ڈاکٹر اینڈریو کے بارے میں کچھ پتا کیوں نہیں چلا؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ سر، ڈاکٹر اینڈریو کا مجھے بھی بہت دیر سے پتا چلا تھا۔ آپ ان دنوں مس عروا کے ساتھ بزی تھے تو میں اور بریڈلی اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا خواب دیکھا ہے تم لوگوں نے؟ مجھے اس اینڈریو کی پوری انفارمیشن چاہیے۔ وہ سویرا کو کیسے جانتا ہے؟ کیوں اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہے؟ سب کچھ۔ کسی پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو کو ہائر کرو، اس نے ہدایات دی۔ ویل، سویرا کا اس معاملے میں آئندہ کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ کنسیڈر دس اے لاسٹ وارننگ۔ اوکے سر، اینا نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ اب جاؤ اور اس شہر کے سب سے بیسٹ وکیل سے میری میٹنگ سیٹ کرواؤ جو اس اینڈریو کو کم سے کم 10 سال کی سزا دلوائے۔ شہریار نے حکم دیا۔ اوکے سر، اینا تابعداری سے سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ وہ اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ ابھی ایک میٹنگ بھگتا کر فارغ ہوا تھا جب اس کا سیل فون بج اٹھا۔ اس نے فون پر نظر دوڑائی تو سویرا کی کال تھی۔ ہیلو۔ سویرا کی مدھر آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ کیوں، مجھے کیا ہونا تھا؟ شہریار نے الٹا سوال کیا۔ وہ آپ غصہ میں تھے تو؟ مسز شہریار، میرے غصے کی اگر آپ کو فکر ہوتی تو آپ… خیر کہیے کیا حکم ہے، کیسے کال کی؟ وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے کرسی پر بیٹھا۔ وہ میری کلاسز ختم ہو گئی ہیں۔ اوکے، تو میرا ویٹ کرو، میں آ رہا ہوں۔ وہ کھڑا ہوتے ہوئے گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے بولا۔ جی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ مصروف ہیں تو بریڈلی کہہ رہا ہے وہ ڈراپ کر دے گا۔ نہیں، میں آ رہا ہوں، ویسے بھی مجھے تمہیں کہیں لے کر جانا ہے۔ سب ٹھیک تو ہے؟ وہ پریشان ہوئی۔ سب ٹھیک ہے، بس میں ٹھیک نہیں ہوں اور مجھے اس وقت تمہارے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے، دیٹس اٹ۔ وہ آفس سے باہر نکلا۔ لیکن گھر میں سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ سویرا بوکھلا گئی۔ گھر کو چھوڑو اور اپنے گھر والے کی فکر کرو۔ صبح سے غصے سے تپ رہا ہوں اور اب تمہارا فرض ہے میرا غصہ کم کرو۔ تھوڑا دل بہلاؤ میرے ساتھ، اچھا سا رومانٹک سا ٹائم سپینڈ کرو۔ وہ اس کے چھکے چھڑاتے ہوئے بولا۔ اسے گھبراہٹ میں تیسری بار خود پر اچھی طرح سے کوٹ کو درست کیا اور چاروں طرف دیکھنے لگی۔ یونیورسٹی آف ہو رہی تھی۔ سب اسٹوڈنٹس آہستہ آہستہ باہر جا رہے تھے۔ وہ بریڈلی کے ساتھ آئی تھی جو اس وقت ایک کونے پر اینا سے فون پر باتیں کرنے میں لگا ہوا تھا۔ اس نے ایک بار پھر پارکنگ میں شہریار کی گاڑی تلاش کرنا چاہی لیکن وہ ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ تبھی اس کی نظر دائیں ہاتھ پر کھڑے گھنے برگد کے درخت کے نیچے پڑی اور اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں تیزی سے نمودار ہو گئیں۔ شہریار پارکنگ میں پہنچ چکا تھا۔ سویرا کے آنے سے پہلے اس کی زندگی ایک مشین کی طرح سے چل رہی تھی، بس بزنس کی دنیا میں نام بنانا، اپنا آپ منوانا، یہی دھن سوار تھی، کام کام اور کام۔ لیکن سویرا اس کی زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی ثابت ہوئی تھی۔ وہ پھر سے مسکرانے لگا تھا۔ اس لڑکی کی چھوٹی چھوٹی حماقتیں اسے اچھی لگنے لگی تھیں۔ اس نے گاڑی روک کر اطمینان سے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ بائیں طرف درخت کے نیچے سر جھکائے کھڑی لڑکی پر اسے سویرا کا گمان ہوا۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر بغور دیکھا۔ وہ ابھی تک شہریار کا کوٹ پہنے ہوئے تھی، ڈھیلا ڈھالا، جو اس کے گھٹنوں سے بھی نیچے تک آ رہا تھا۔ لمبی آستینیں فولڈ کی ہوئی تھیں۔ اس کے سر جھکا کر آنسو صاف کرنے پر اسے اندازہ ہوا کہ وہ رو رہی ہے۔ وہ بے اختیار ہو کر تیزی سے اس کی سمت بڑھا۔ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ آخر تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ ماتھے پر تشویش سے بل ڈالے اسے دیکھنے لگا۔ آپ آ گئے؟ سویرا نے اس کی آواز سن کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں شہریار کو دیکھ کر چمک اٹھی تھیں۔ تم یہاں اکیلے کیا کر رہی ہو؟ بریڈلی کدھر ہے؟ وہ اس کی نظروں میں خود کو دیکھ کر ابھرنے والی جگمگاہٹ نوٹ کرتے ہوئے بولا۔ وہ ادھر اینا سے فون پر بات کر رہا ہے۔ اس سے کہا تھا یہیں ٹھہرو، میں آتا ہوں، لیکن آپ وہ سامنے دیکھیے نا، وہ مجھے گھور رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ سہم سی گئی۔ کون گھور رہا ہے؟ مجھے بتاؤ، ابھی اس کا منہ توڑتا ہوں۔ شہریار اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے چاروں طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کے چہرے پر کرختگی سی چھا گئی تھی۔ وہ ادھر دیکھے، درخت کے نیچے لال گاڑی کے پاس، کتنا خطرناک کتا ہے۔ سویرا نے کانپتے ہاتھوں سے کتے کی طرف اشارہ کیا۔ حد ہوتی ہے مسز، کتے سے بھی کوئی ڈرتا ہے؟ 2 منٹ کے لیے تو میں سیریس ہوں کہ تمہیں گھورنے والے بندے کو قتل کرنے کا سوچ رہا تھا، اور یہ بریڈلی بھی انتہائی بے وقوف اور غیر ذمہ دار آدمی ہے۔
اسے پتا بھی ہے کہ تم ایک نمبر کی عقل سے پیدل ہو، پھر بھی تمہیں اکیلا چھوڑ گیا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے سیل فون نکال کر بریڈلی کا نمبر ملانے لگا۔ کہاں ہو تم؟ شہریار، برو میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے، بس ابھی آیا۔ اٹس اوکے، میں نے سویرا کو پک کر لیا ہے، اب وہ میرے ساتھ ہے۔ یو کیری آن، شہریار نے اسے روکا۔ اوکے برو، ٹیک کیئر۔ بریڈلی نے مسکراتے ہوئے فون بند کر دیا۔ چلو۔ وہ فون بند کر کے سویرا کو ساتھ چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ ابھی وہ دونوں چند قدم ہی آگے بڑھے تھے کہ وہ کتا تیزی سے دوڑتا ہوا سویرا کے پیروں کے قریب آیا۔ اس کے منہ سے فلک شگاف چیخ نکلی، وہ بری طرح ہراساں ہو گئی تھی۔ سویرا کی چیخ سن کر شہریار چونک کر تیزی سے پلٹا۔ سامنے ہی سفید رنگ کا جرمن ڈاگ سویرا کے پیروں کے پاس کھڑا ہوا تھا اور سویرا بیوی آنکھیں سختی سے میچے تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر کتے کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور پھر سویرا کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام کر تیزی سے آگے گاڑی کی جانب بڑھنے لگا۔ سویرا جو اس کتے کو اپنے اتنے نزدیک دیکھ کر ڈر گئی تھی، اپنے ہاتھوں پر شہریار کا لمس محسوس کرتے ہی پرسکون سی ہو گئی اور اپنے تیزی سے دھڑکتے ہوئے دل کو قابو کرنے لگی۔ آنکھیں کھولنے کی ہمت اس میں ابھی بھی نہیں تھی۔ کیا پتا وہ کتا آس پاس ہی موجود ہو، یہ سوچ ہی اس کا دل دہلانے کے لیے کافی تھی۔ سنو لڑکی، اب تم آنکھیں کھول سکتی ہو۔ شہریار نے گاڑی کے پاس آ کر اس کا نازک ہاتھ اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ کتا؟ واٹ؟ تم مجھے کتا کہہ رہی ہو؟ شہریار نے اسے گھورا۔ نہیں نہیں، سویرا نے گھبرا کر جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولیں اور خود کو گاڑی کے پاس کتے سے دور محسوس کر کے ایک پرسکون سا سانس لیا۔ چلو بیٹھو۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، تم جیسی ڈرپوک لڑکی جو اتنے کیوٹ سے ڈاگ سے ڈر جاتی ہو، وہ میڈیکل کیسے کرے گی؟ وہ گاڑی سڑک پر نکالتے ہوئے بولا۔ اب آپ اس بدماش کتے کو کیوٹ تو مت کہیں، دیکھا نہیں کیسی خطرناک سرخ آنکھیں تھیں اس کی؟ سویرا نے شکوہ کیا۔ سویرا ڈیئر، یہ پالتو جانور ہوتے ہیں، ویل ٹرینڈ، ان سے ڈرنا نہیں چاہیے، اور یہ تو تمہیں جگہ جگہ ملیں گے۔ یہاں ہر دوسرے آدمی کے پاس ڈاگ یا کیٹ ہوتی ہے، شہریار نے اسے سمجھایا۔ اب ڈاگ کہنے سے کیا ہوتا ہے، کتا تو کتا ہی ہوتا ہے نا، اور کتوں کا کیا بھروسہ کب کاٹ لیں؟ سویرا نے جھرجھوری لی۔ خیر میں کتوں پر ریسرچ نہیں آیا تھا ویسے۔ وہ بولتے بولتے رک کر سویرا کو دیکھنے لگا جو پوری توجہ سے اس کی بات سن رہی تھی۔ اگر ہمارے بیٹے نے ڈاگ پالنا چاہا تو تم کیا کرو گی؟ وہ شرارت سے بولا۔ شہریار کی بات سن کر سویرا کا رنگ سرخ پڑ گیا تھا۔ شہریار نے بغور اس کے چہرے پر بکھرتے رنگوں کو دیکھا اور ایک گہری سانس لی۔ مسز شہریار، اب تو مجھے بے خود ہونے پر مجبور کر رہی ہو، وہ گھمبیر لہجے میں بولا۔ آپ بھی بس۔ وہ سر پٹا کر تیزی سے چہرہ جھکاتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی، وہ شہر سے ابھی ابھی واپس آیا تھا۔ اسے گھڑی میں ٹائم دیکھا، رات کا 1 بج رہا تھا۔ گاؤں میں اتنی دیر تک بھلا لوگ کب جاگتے تھے، لیکن آج کل سب بڑوں کے لندن جانے کی وجہ سے گھر میں خاصا سکون تھا۔ اور شاہ بی بی، وہ تو ان دونوں کو دیکھ کر ہی بہت خوش تھیں۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ نیلگون روشنی پورے کمرے کو اپنے سحر میں جکڑے ہوئے تھی۔ سامنے ہی بیڈ پر رخسار گردن تک چادر اوڑھے سو رہی تھی۔ اس نے ایک گہری نگاہ سوئی ہوئی رخسار پر ڈالی اور الماری میں ٹنگا اپنا آرام دہ لباس نکال کر باتھ روم میں گھس گیا۔ فریش ہو کر وہ باہر نکلا۔ رخسار ہنوز گہری نیند سو رہی تھی۔ رخسار، اکرام نے اسے آواز دی۔ تم نے میرا انتظار بھی نہیں کیا اور سو گئی؟ اس نے رخسار کی نیند سے بھری آنکھوں میں خفگی سے جھانکا۔ آپ آ گئے؟ رخسار نے دیوار پر نصب گھڑی پر نظر ڈالی۔ جی ماں بدولت، جناب ماں بدولت آ گئے ہیں۔ اب اٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اکرام نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے بٹھایا۔ آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے کھانا گرم کر کے لاتی ہوں۔ رخسار کو اچانک اس کی بھوک کا احساس ہوا۔ بیگم سب فکریں چھوڑو اور یہ دیکھو۔ اکرام نے سائڈ میز پر سے لفافہ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ یہ کیا ہے؟ رخسار نے لفافے کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ کھول کر دیکھو، اکرام نے پیار سے کہا۔ رخسار نے لفافہ کی سیل کھولی۔ اندر سے 2 پلین کے ٹکٹ نکل کر اس کی جھولی میں آ گرے۔ سوئٹزرلینڈ؟ وہ حیرت سے ٹکٹس کو دیکھ رہی تھی۔ جی جناب، اب اٹھو، کل دوپہر کی فلائٹ ہے، ساری پیکنگ کرنی ہے، ہم پورا 1 ماہ اپنا ہنی مون منائیں گے۔ اکرام مسکرایا۔ لیکن پھپھو، انہیں شاید اچھا نہیں لگے گا۔ رخسار نے خدشہ ظاہر کیا۔ امی کو بتا کون رہا ہے؟ اکرام نے جلدی سے کہا۔ مگر رخسار نے کچھ کہنا چاہا۔ رخسار، امی کی وجہ سے میں تمہیں آج تک کہیں باہر لے کر نہیں جا سکا، لیکن اب جب تک وہ واپس نہیں آتی ہم بھی کھل کر انجوائے کریں گے، وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ اور شاہ بی بی؟ رخسار نے سر اٹھایا۔ شاہ بی بی کو سب پتا ہے، بلکہ انہوں نے ہی یہ آئیڈیا دیا ہے۔ میں نے ادھر تمہارے لیے گائنیکولوجسٹ سے بھی اپوائنٹمنٹ لے لیا ہے، بس اب تم ہنی مون پر چلنے کی کرو۔ اس نے حکمیہ انداز اپنایا۔ اللہ اللہ، شادی کے 4 سال بعد ہنی مون کتنا عجیب لگتا ہے، رخسار شرمندگی سے بولی۔ اکرام نے غور سے نازک سی رخسار کو دیکھا جو آج بھی اس کا دل دھڑکا دیتی تھی۔ خوبصورتی، معصومیت اور سادہ طبیعت کی رخسار۔ اگلی دوپہر وہ دونوں شاہ بی بی کی دعاؤں کے سائے میں ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے۔
سوئٹزرلینڈ پہنچ کر اکرام نے رخسار کی بات شہریار سے کروائی۔ اس کا یہ پورا ٹرپ پلانڈ تھا، بس فرزانہ کو ہی بے خبر رکھا گیا تھا۔ وہ دونوں ہفتے میں ایک بار بمشکل فرزانہ سے بات کر رہے تھے، البتہ شاہ بی بی کو روز ہی فون کر کے ڈھیروں باتیں کی جاتی تھیں۔ وہ سویرا کو اپنے ساتھ شاپنگ پر لے آیا تھا، اپنی پسند سے اسے شاپنگ کروائی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سویرا کو کسی بھی چیز کی کمی محسوس ہو۔ سنیے، سویرا ایک شاپ سے نکل کر اسے پکار اٹھی۔ سنائیے، کیا سنانا ہے؟ شہریار نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں تھک گئی ہوں، اب بس کرے نا، ادھر گھر میں بھی سب پریشان ہو رہے ہوں گے، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی۔ اچھا چلو۔ وہ اسے لے کر گاڑی میں آیا۔ اب اس کا رخ شہر کے ایک مشہور 5 اسٹار ہوٹل کی طرف تھا۔ آؤ۔ وہ گاڑی کی چابی پارکنگ بوائے کو پکڑا کر سویرا کا دروازہ کھولتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر بولا۔ سویرا نے بنا جھجکے اپنا ہاتھ اس کی چوڑی شفاف پھیلی ہوئی ہتھیلی پر رکھا اور اس کے ساتھ اس پرشکو ہوٹل کے اندر چلی آئی۔ کاؤنٹر سے چابی لے کر وہ سویرا کو VIP سویٹ روم میں لے آیا۔ ہم ادھر کیوں آئے ہیں؟ گھر میں سب انتظار کر رہے ہوں گے، پھپھو برا مان جائیں گی۔ اسے فرزانہ پھپھو کی ناراضگی کا خوف گھیرے ہوئے تھا۔ سویٹ ہارٹ، وہ اطمینان سے فون پر کھانا آرڈر کر کے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تم نے کہا تھا نا، گھر کو چھوڑو اور اپنے گھر والے کی فکر کرو۔ آج رات ہم ادھر ہی رکیں گے، گھر کل شام میں واپس جائیں گے۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ قسم سے میرے کوٹ میں پوری جوکر لگ رہی ہو، وہ اس کا تنقیدی نگاہوں سے جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ پتہ ہے کلاس میں بھی سب ہنس رہے تھے۔ وہ روحانسی ہوئی۔ تو جانا تم کوٹ اتار دیتی، وہ سرسری انداز میں اس کے اسکارف کو اتارتے ہوئے بولا۔ ایسے کیسے اتار دیتی؟ آپ نے پہنایا تھا تو آپ کی اجازت کے بنا میں کیسے؟ وہ بولتے بولتے رکی۔ لڑکی، اتنی فرما برداری بھی مت دکھاؤ کہ میں دیوانہ ہو جاؤں۔ شہریار نے اسے اپنی گرفت میں لیا۔ کمرے کے ماحول میں فسون سا چھایا ہوا تھا جب دروازہ نوک ہوا۔ روم سروس، باہر سے آواز آئی۔ تم جاؤ، جا کر فریش ہو لو، میں ڈور کھولتا ہوں۔ وہ نرمی سے سویرا کو اپنے سے الگ کر کے دروازے کی جانب بڑھا۔ کھانا سرو کر کے ویٹر جا چکے تھے۔ ابھی وہ سویرا کے ساتھ بیٹھا ہی تھا کہ اس کا فون بج اٹھا۔ یس، اوکے، ویٹ 10 منٹس میں آ رہا ہوں۔ اینا، پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو اور پولیس آفیسر نیچے لابی میں آ چکے تھے۔ وہ فون رکھ کر سویرا کو کھانے کا اشارہ کر کے خود بھی اپنی پلیٹ میں فرائی فش ڈال کر مصروف ہو گیا۔ مسز، تم ریسٹ کرو، میں 1 گھنٹے سے ایک میٹنگ بھگتا کر آتا ہوں۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ نیچے پرائیویٹ کیبن میں اینا نے میٹنگ ارینج کی تھی۔ شہریار کے لابی میں آتے ہی وہ سب کو لے کر کیبن میں آ گئی تھی۔ تعارف کے بعد پولیس آفیسر نے بات شروع کی۔ مسٹر شہریار، اب تک کی تحقیقات اور لائے ڈیٹیکٹر ٹیسٹ سے یہ کنفرم ہے کہ ڈاکٹر اینڈریو مسز شہریار کے معاملے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہے۔ ان دونوں کا کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور ہے۔ آفیسر پلیز میری وائف کو اس سے لنک مت کریں اور یہ پتہ کریں کہ وہ اتنے وثوق سے میری مسز کا نام کیوں لے رہا ہے۔ شہریار سنجیدگی سے بولا۔ مسٹر شہریار، کیا ہم آپ کی وائف سے اس بارے میں کچھ انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں؟ ڈینیل، پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو نے پوچھا۔ نہیں، میں اپنی وائف پر مکمل ٹرسٹ کرتا ہوں اور اسے اس سب میں شامل نہیں کرنا چاہتا، وہ تو ٹوک لہجے میں بولا۔ ویل سر، کیا آپ ہمیں اپنی وائف کا سیل فون دے سکتے ہیں؟ ہم اس کا ریکارڈ نکلوا لیتے ہیں، وہیں سے یہ معمہ حل ہو سکتا ہے، آفیسر نے کہا۔ اس کا فون تو فارم ہاؤس میں کہیں گر گیا تھا اور ابھی جو فون ہے وہ بالکل نیا ہے، اس سے آپ کو کوئی ہیلپ نہیں ملے گی، شہریار نے جواب دیا۔ باس، میرے پاس پرانے فون کا سم اور سارا پرچیزنگ ریکارڈ ہے، اگر اس سے کام چل جائے۔ اینا نے بیچ میں دخل دیا۔ آپ کے پاس یہ ڈیٹیلز کہاں سے آئیں؟ آفیسر نے اینا کو مشکوک نظروں سے دیکھا۔ وہ فون سر کے کہنے پر میں نے ہی خریدا تھا، اس کی ساری رجسٹریشن میں نے کروائی تھی، اینا نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے مس اینا، آپ فون کی ساری ڈیٹیل، پرچیزنگ ڈاکیومنٹس سب مجھے دے دیں، میں سارا ریکارڈ نکلواتا ہوں، پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو نے بات سمیٹی۔ آپ میرے ساتھ ابھی آفس چلیں، میں سارا ریکارڈ آپ کو دیتی ہوں، اینا نے آفر کی۔ سر، آپ کو ہم بس 2 دن میں ساری تفصیل بتا دیں گے، آفیسر بھی ہاتھ ملاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک بھرپور دن گزار کر وہ سویرا کو لے کر گھر پہنچا تو لاؤنج میں محفل جمی ہوئی تھی۔ السلام علیکم، سویرا نے سب کو سلام کیا۔ یہ بھی اچھا رواج ہے، مہمانوں کو گھر بلا کر میزبان رات رات بھر غائب ہو جاتے ہیں، فرزانہ بیگم نے سویرا کو گھورتے ہوئے کہا۔ آپا، آپ کو بتایا تو تھا، ایک ارجنٹ میٹنگ آ گئی تھی، وہ مجھ سے پوچھ کر شہر سے باہر گیا تھا۔ سلیم صاحب نے سویرا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہیں ٹوکا اور سویرا اندر جانے کا اشارہ کیا۔ ویسے پھپھو، ایک بات ہے، جب سے یہ لڑکی میری زندگی میں شامل ہوئی ہے میرا کوئی بھی کام رکتا نہیں ہے، اس کا ساتھ میرے لیے بہت لکی ثابت ہوا ہے، شہریار نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ چھوڑو میاں اس لکی شکی کو، مجھے تو یہ بتاؤ کہ اس ننگی پنگی بے حیا لڑکی سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ فرزانہ نے اسے کڑے ہاتھوں لیا۔ یہ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ شہریار سنجیدہ ہوا۔
आपा, आप मुझे बात करने दीजिए, सलीम साहब ने शाइस्तगी से उन्हें टोका। शेरू बेटा, उन्होंने उर्वा के आने की सारी तफसील बतानी शुरू की। तुम इतने अरसे घर छोड़कर सबसे अलग रहे हो। अगर तुमने उस बच्ची से कोई कमिटमेंट या वादा किया था तो बेहतर है उसे पूरा करो। उन्होंने संजीदगी से बात खत्म करते हुए कहा। बाबा साईं, आपको मुझ पर, अपने खून पर भरोसा नहीं है? शहरयार ने सवाल किया। भरोसा है बेटा, पर अब मैं सोच रहा हूँ कहीं तुम उर्वा की वजह से तो सवेरा को अपनाने से इनकार नहीं कर रहे थे? उन्होंने पूछा। बाबा साईं, वो झूठ बोल रही है। अगर मुझे उर्वा को अपनाना होता तो उसके लिए मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी। सवेरा आप सबका फैसला थी जिसे मेरे सर पर थोपा गया था। लेकिन अगर मैं चाहता तो। बोलते-बोलते उसकी नज़र दरवाजे पर चाय की ट्रे लिए खड़ी सवेरा पर पड़ी, जो सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ उसकी बातें सुन रही थी। उसे नज़र मिलते ही वो तेज़ी से अंदर आई और ट्रे दरमियान में रखकर बिना रुके वापस चली गई। शेरू, मुझे तो तुम ये बताओ, अगर तुम इतने ही सच्चे हो तो फिर उसको अपने घर की चाबी क्यों दी हुई थी? बोलो, जवाब दो। अरे मियाँ, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। मैं सवेरा मनहूस के ऊपर सौतन नहीं आने दूंगी। लो भला, बीवी बगल में और वो चूहिया से अलग दिल बहलाया जा रहा है। फरजाना बेगम ने उसे ठीक ठीक ठाक लताड़ा। आप सब बेफिक्र रहें, उर्वा से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही होगा। यकीन कर सकते हैं तो कर लें। वो अखड़ अंदाज में बोलते हुए उठ खड़ा हुआ और अपने कमरे की जानिब बढ़ा। सवेरा सबको सलाम करके खामोशी से किचन में आ गई थी। उसका इरादा चाय बनाने का था। सबके लिए चाय बनाकर उसने ट्रे सेट की और अंदर लाउंज की चौखट पर पहुंची ही थी कि शहरयार की सर्द आवाज़ उसके कानों से टकराई। सवेरा आप सबका फैसला थी, जिसे मेरे सर पर थोपा गया था, लेकिन अगर मैं चाहता तो। इतनी बेवकूफ़ी, इतनी बेइज्जती, वो लरस कर रह गई। उसने नज़र उठाकर उस संगदिल को देखा जो उसी की तरफ देख रहा था। वो तेज़ी से आगे बढ़ी और चाय की ट्रे रखकर खामोशी से अपने कमरे में वापस आकर टेरेस में आकर सर झुकाकर बैठ गई। उसका दिल भर-भर आने लगा था। सवेरा, सवेरा किधर गुम हो? मैं कितनी देर से तुम्हें पुकार रहा हूँ। मजाल है जो जवाब मिला हो। शहरयार की भिन्नाई हुई आवाज़ उसके कानों से टकराई। आप? वो उसे देखकर कपड़े झाड़ती हुई खड़ी हो गई। क्या बात है? इतने गौर-व-फ़िक्र से क्या सोच रही थी? वो पूरी तवज्जो से उसकी तरफ मुतवज्जे था। कुछ नहीं। वो धीमे लहजे में बोलती हुई अंदर कमरे की तरफ बढ़ी ही थी कि शहरयार ने उसको कलाई से पकड़ कर रोका। इतनी बेखबर क्यों बैठी थी? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? वो संजीदगी से पूछ रहा था। मेरा हाथ छोड़ें प्लीज़। उसने अपना हाथ खींचा, मगर शहरयार की गिरफ्त बहुत मज़बूत थी। सुनो लड़की, मुझे रूठी हुई लड़की, नाराज़ लड़की को मनाने का कोई तजुर्बा नहीं है। लेकिन मुझे पता है तुम आधी अधूरी बात सुनकर हर्ट हुई हो। उसने इसी तरह उसका हाथ एक हाथ से थामे, दूसरा बाजू उसके शानों पर फैलाया और उसे अपने हिसार में लेकर कमरे के अंदर लाया और बेड पर बिठाकर खुद भी उसके बराबर में आराम से बैठ गया। मेरी तरफ देखो सवेरा। उसने सवेरा के झुके हुए चेहरे को उंगली से उठाया। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ। बार-बार मोहब्बत का इज़हार और इश्क में जीने मरने जैसी फ़ज़ूल गुफ्तगू नहीं कर सकता। तुम मेरी बीवी हो और रहोगी। तुम मेरी ज़िंदगी की एक जीती जागती हकीकत हो। माज़ी में जो भी हुआ वो गुज़र चुका है। अब तुम मेरा हाल और हमें अपना मुस्तकबिल मिलकर बनाना है। इस रिश्ते में सबसे अहम आपस में एतमाद होता है। मैं तुम पर भरपूर एतमाद करता हूँ और तुमसे भी यही उम्मीद रखता हूँ। उसने सवेरा की आंखों से झलकते आंसुओं को बड़ी तवज्जो से अपनी उंगलियों की पोरों में समेटा। अब भी नाराज हो? उसने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। नहीं। सवेरा ने नफी में सर हिलाया। गुड गर्ल। क्या आप? वो झिझकी। क्या आप वाकई उर्वशी से शादी करना चाहते थे? या वहशत, लड़की खुदा जब अकल बांट रहा था उस वक्त तुम क्या घास खाने गई हुई थी? शहरयार ने उसे घूरा। सुबह सवेरे सवेरा हस्बे मामूल यूनिवर्सिटी जाने से पहले सबके लिए तेज़ी से नाश्ता बना रही थी। रोज़ यूनिवर्सिटी जाने से पहले नाश्ता वो खुद बनाती थी। बाद में सूज़न घर का चार्ज सँभाल लेती थी। शाम में शहरयार उसे पिक करते हुए घर आता, तो सब मिलकर चाय पीने के बाद कभी वॉक तो कभी कोई पार्क वगैरह के लिए निकल जाते थे। दिन गुज़र रहे थे। फरज़ाना फूफो को सवेरा का यूनिवर्सिटी जाना एक आँख नहीं भाता था, लेकिन शहरयार के आगे वो भी मजबूर हो गई थी। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। शहरयार ने जॉगिंग से वापस आकर हस्बे आदत अपना जूस और अखबार उठाया। सुनिए, सवेरा ने उसे मुखातिब किया। जी मिसेस, फरमाइए। वो अखबार पलटते हुए बोला। आप अपना फ़ोन घर भूल गए थे। इस पर बार बार ऐना की कॉल आ रही थी। आप प्लीज़ उसे कॉल बैक कर लें। वो उसका फ़ोन उठाकर पास लाई। इतनी सुबह ऐना ने कॉल क्यों की? वो फ़ोन पर कॉल लॉग में सुबह के 5:30 का वक्त देखते हुए बुड़बुड़ाया और उसका नंबर डायल किया। गुड मॉर्निंग बॉस। ऐना की संजीदगी से भरपूर आवाज गूंजी। गुड मॉर्निंग। ऐना, तुमने इतनी सुबह कॉल की, सब खैरियत तो है? शहरयार ने सवाल किया। बॉस, डिटेक्टिव ने केस सॉल्व कर लिया है। वो आपसे सुबह 7 बजे मिलना चाहता है, ताकि जल्द अज जल्द अरेस्ट वारंट
ایشو ہو سکیں۔ وہ ابھی بھی سنجیدہ تھی۔ اوکے اینا، میں آفس پہنچ رہا ہوں تو اسے بلا لو۔ شہریار نے فون رکھا۔ سویرا، اسے کچن میں مصروف سویرا کو پکارا۔ جی۔ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ میری ایک ارجنٹ میٹنگ آ گئی ہے، مجھے بھی نکلنا ہوگا۔ میں ڈرائیور بھیج دوں گا، وہ تمہیں یونیورسٹی ڈراپ کر دے گا، اس نے ہدایات دی۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ تابیداری سے سر ہلاتے ہوئے واپس پلٹ گئی۔ یہ چیک کریں مسٹر شہریار۔ ڈیٹیکٹیو نے ایک فائل شہریار کی طرف بڑھائی۔ کیا آپ کے علم میں مسز شہریار کا فیس بک اکاؤنٹ تھا؟ پولیس آفیسر نے سوال کیا۔ نہیں، وہ سوشل میڈیا پر آنے والی لڑکی نہیں ہے، شہریار فائل کو بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ آفیسر، اگر آپ غور کریں تو جس تاریخ کو مسز شہریار کا فون خریدا گیا ہے، اسی تاریخ کو یہ فیس بک اکاؤنٹ دوپہر کے وقت اسی فون نمبر پر بنایا گیا تھا، ڈیٹیکٹیو نے سنجیدگی سے کہا۔ اور اس اکاؤنٹ سے رات بھر ڈاکٹر اینڈریو سے جذبات بھڑکانے والی باتیں ہوئی ہیں جو فائل میں موجود ہیں، آفیسر نے کہا۔ آفیسر، میں نے یہ فون پرچیزنگ کے ایک ہفتے بعد اپنی وائف کو دیا تھا، اور اگر پہلے بھی دیا ہوتا تب بھی وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ جو لڑکی اپنے ہسبینڈ کو آئی لو یو بولنے سے شرماتی ہو، وہ کسی سے بھی اتنی گھٹیا باتیں کیسے کر سکتی ہے؟ شہریار بلا کے سرد لہجے میں بولا۔ ٹیک اٹ ایزی مسٹر شہریار، ایک اہم ٹرن ابھی باقی ہے، آفیسر نے کہا۔ مسٹر شہریار، اس فیس بک اکاؤنٹ کی لاگ ان انفارمیشن ایک دوسری ڈیوائس کو شو کرتی ہے، یعنی اس اکاؤنٹ کو کسی اور فون نمبر سے بڑی مہارت سے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ ڈیٹیکٹیو نے ایک پرچہ شہریار کی طرف بڑھایا۔ کیا آپ اس نمبر کو پہچانتے ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ شہریار نے اس نمبر کو بغور دیکھا۔ اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی تھیں، آنکھوں میں سرد موری اتر آئی تھی۔ مسٹر شہریار، کیا یہ آپ کی ایکس گرل فرینڈ مس عروہ کا فون نمبر ہے؟ آپ کنفرم کریں، اب کے آفیسر نے کہا۔ وہ میری گرل فرینڈ نہیں تھی، بس دوست تھی، اور یہ نمبر اسی کا ہے۔ شہریار نے پرچہ واپس ڈیٹیکٹیو کی طرف بڑھایا۔ مسٹر شہریار، سوشل میڈیا پر فیک اکاؤنٹ بنانا، غلط نام رکھنا ایک سیریس کرائم مانا جاتا ہے، اور اب تو گورنمنٹ اور باقاعدہ ایسے ادارے موجود ہیں جو دنیا بھر کے اکاؤنٹ کی تفصیلات رکھتے ہیں، اور یہ کوئی غیر اہم واقعہ نہیں، یہ ایک سیریس سائبر کرائم ہے۔ کسی دوسرے کی آئیڈینٹی چرانا، اس جرم کی سزا 5 سال قید بمشقت ہے۔ ہمیں بس آپ سے نمبر کنفرم کروانا تھا۔ ابھی صبح کے 9 بجتے ہی اور مس عروہ کی اریسٹ وارنٹ جاری کر دیے جائیں گے، آفیسر کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ شہریار نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ان دونوں سے مصافحہ کیا اور ان کے جاتے ہی وہ اینا کی طرف متوجہ ہوا۔ اینا، مجھے جس دن یہ فون میرے آفس میں لایا گیا تھا اس دن کی CCTV فوٹیج ابھی چاہیے۔ اوکے باس، اینا سر ہلاتے ہوئے آفس کے سیکیورٹی روم کی جانب روانہ ہو گئی۔ 10 منٹ بعد اپنا سیکیورٹی کیمرے سے CD برن کر کے لے آئی تھی، اور اب شہریار کی لیپ ٹاپ پر CD چل رہی تھی۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ کچھ دیر بعد عروہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور وزٹرز کے صوفے پر بیٹھ کر میگزین دیکھنے لگی۔ کچھ ہی منٹ بعد اینا اندر داخل ہوئی اور عروہ سے کچھ بات کر کے باہر چلی گئی۔ اینا کے باہر جاتے ہی عروہ نے میگزین بند کر کے میز پر رکھا اور چلتی ہوئی شہریار کی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ چیزوں کو ادھر ادھر کرنے کے بعد اس نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے میز کے کونے پر رکھا نئے سیل فون کا بیک اٹھایا اور اسے کھول کر کچھ کام کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اسے وہ فون واپس پیک کر کے رکھا ہی تھا کہ شہریار اندر داخل ہوتا ہوا نظر آیا۔ باس، اس سب سے صاف ظاہر ہے کہ یہ ساری حرکت عروہ میم نے مس سویرا کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے کی تھی، اور اینا نے ویڈیو بند ہوتے ہی کہا۔ اینا کے جاتے ہی شہریار نے جونس کو فون ملا کر ساری تفصیل بیان کی۔ جونس، عروہ کو اس کی کڑی سزا ملنی چاہیے۔ عورت پر ہاتھ اٹھانا مردانگی نہیں ہے، ورنہ میں اسے زندہ زمین میں اس ذلیل عورت کو گاڑ دیتا۔ شہریار گھرایا۔ شہریار، جذباتی مت بنو، میں عروہ کو ہینڈل کر لوں گا۔ جونس نے اس کے غصے کو نوٹ کیا۔ جذبات احساسات سے بنتے ہیں۔ اس وقت میری ذہنی کنڈیشن اس قدر مشتعل ہو رہی ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے ساری دنیا کو آگ لگا دوں۔ میری وجہ سے، صرف میری وجہ سے سویرا کو اس گھٹیا آدمی کو جھیلنا پڑا، اور عروہ اس نے جیسی گھٹیا نیچ باتیں سویرا کے نام سے کی ہیں، ذرا سوچوں وہ تو اس میں سب میں میری سویرا کو تصور کرتا ہوگا۔ شہریار کی سرخ آنکھوں میں جیسے آگ دہک رہی تھی۔ شہری، میں ابھی عروہ کی طرف جا رہا ہوں، پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی میں ادھر ہوں گا، اور بے فکر رہو، اسے اس منافقت کی سخت سے سخت سزا ملے گی۔ جونس نے اسے تسلی دی۔ نہیں، تم وکیل کے پاس جاؤ اور پولیس کے ساتھ ادھر پہنچو، میں تمہیں وہیں ملوں گا۔ شہریار تیز رفتاری سے گاڑی دوڑاتے ہوئے عروہ کے گھر پہنچا۔ صبح کے 8:30 بج رہے تھے۔ اس نے گیٹ پر پہنچ کر عروہ کو کال کرنی شروع کی۔ ہیلو، عروہ کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری۔ عروہ، اٹس می، شہریار۔ شہری، اتنی صبح؟ وہ حیران ہوئی۔
اٹس ارجنٹ، تم اپنے گیٹ پر آؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ شہریار نے تیزی سے کہہ کر فون رکھا اور گاڑی سے اتر کر سن گلاسز سر پر ٹکا کر دروازے کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلا اور پنک نائٹ پاجامہ اور شرٹ میں بکھرے بالوں کے ساتھ عروا اسے اندر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے نظر آئی۔ مجھے تم سے ایک اہم بات کرنی ہے، وقت کم ہے، اس لیے یہ اندر باہر کے تکلفات کو چھوڑو اور میری بات سنو۔ وہ اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا، جب دو دوست ملتے ہیں تو چائے کے کپ تھام کر بات کرتے ہیں، آؤ اندر چلو۔ وہ لاپرواہی سے کہہ کر پلٹی۔ کیا تم دوست کہلانے کے قابل ہو؟ شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ عروا ٹھٹکی۔ عروا تم کیا ہو؟ ایک فریب، چال دکھاوا، چال بازی کا دوسرا نام۔ آخر کیا ہو تم؟ جواب دو، آخر سویرا کے ساتھ تم نے اتنی گھٹیا شرمناک حرکت کیوں کی؟ اوہ، وہ بری طرح چونکی۔ تو تمہیں پتہ چل ہی گیا۔ لیکن شہری، یہ سب میں نے تمہاری محبت میں تمہیں پانے کے لیے تمہاری خاطر کیا ہے۔ شہری ڈارلنگ، وہ دیسی اولڈ فیشن لڑکی تمہاری بیوی بننے کے قابل نہیں ہے۔ وہ اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولی، شٹ اپ، شٹ یور ماؤتھ۔ اس نے ایک جھٹکے سے عروا کو خود سے دور کیا۔ فار گاڈ سیک شہری، میرے جذبات کو سمجھو۔ وہ سسک اٹھی۔ اپنے اس گھٹیا شرمناک حرکت کو مجھ سے منسوب کرنے کا سوچنا بھی مت۔ تمہیں میں پہلے دن سے بتا چکا تھا کہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، اور اب اگر زندگی میں کبھی بھی اپنی ناپاک زبان سے میری بیوی کا نام بھی لیا تو تم زندہ نہیں بچو گی۔ شہریار کے خطرناک تیور دیکھ کر عروا دہل گئی تھی۔ سویرا میری بیوی، میری عزت، میرا جنون ہے۔ اس کے سوا میری لائف میں کسی دوسری عورت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، وہ پھنکارا۔ اس سے پہلے عروا اپنے آپ کو سنبھال کر اسے جواب دیتی، پورا علاقہ پولیس سائرن سے گونج اٹھا۔ جونس پولیس لے کر آ گیا تھا۔ گڈ بائی فار ایور مس عروا، وہ تلخ لہجے میں کہتا ہوا پلٹ کر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور کار ریورس کرتے ہوئے گلی سے دور نکلتا چلا گیا۔ آج عروا نام کا کانٹا اس نے اپنی اور سویرا کی زندگی سے دور نکال کر پھینک دیا تھا۔ وہ لوگ ایک ماہ سے زائد عرصہ گزار چکے تھے۔ شہریار نے انہیں اچھا خاصا وقت دیا تھا۔ ہر ویکینڈ پر وہ انہیں گھمانے باہر لے جاتا تھا۔ سویرا بھی یونیورسٹی سے واپسی پر انہیں پورا ٹائم دے رہی تھی۔ ماضی کے رویوں کے برعکس اب فرزانہ بیگم میں شہریار کو خوشبار شستہ بستہ دیکھ کر تھوڑی تبدیلی آ گئی تھی، لیکن ان کی زبان ابھی بھی وہی تھی جس سے سویرا نے سمجھوتا کر لیا تھا کہ انسان کی فطرت بدلنا ممکن نہیں ہوتا۔ شام میں وہ اپنے کمرے میں تھیں جب اکرام کا فون آ گیا۔ ہیلو، آ گئی ماں کی یاد؟ انہوں نے فون اٹھاتے ہی اس کی کھنچائی کی۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں؟ اکرام ان کی بات نظر انداز کرتے ہوئے خوش دلی سے بولا، میری چھوڑو، تم بتاؤ اتنے دن سے کدھر غائب تھے؟ اب کیسے زحمت کر لی فون کرنے کی؟ وہ حسب عادت طنزیہ انداز میں بولی۔ آپ واپس کب آ رہی ہیں؟ وہ بھی آرام سے پوچھنے لگا۔ فی الحال میرا واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ابھی 2-3 ماہ مزید رہوں گی، اس کے بعد اگر دل چاہا تو واپسی کا سوچوں گی۔ انہوں نے اسے اپنا پروگرام سنایا۔ امی، 2 ماہ ہونے والے ہیں، آپ لوگوں کو ادھر ڈیرا ڈالے، اب واپس آ جائیں۔ ویسے بھی میرے پاس آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ وہ پرجوش ہوا۔ اب تم میرا ضبط آزما رہے ہو؟ عرصہ ہو گیا اچھی خبریں تو لگتا ہے زندگی سے روٹ سی گئی ہیں۔ وہ اداس ہوئی۔ امی، مبارک ہو، آپ دادی بننے والی ہیں۔ وہ ماں کے لہجے کی اداسی محسوس کر کے فوراً بولا، اللہ، کیا کہہ رہے ہو؟ وہ چونک کر کھڑی ہو گئی۔ سچ کہہ رہا ہوں، آپ دادی بننے والی ہیں۔ ارے اللہ، اتنی دعاؤں کے بعد میرا شاہان آ رہا ہے۔ انہوں نے خوشی سے جھوم کر کہا۔ شاہان؟ کون؟ اکرام الجھا۔ شاہان میرا پوتا اور کون؟ انہوں نے اکرام کو تنک کر جواب دیا۔ امی، پوتا یا پوتی اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ بس دعا کریں جو بھی ہوں صحت مند اور صالح ہو، اکرام نے سمجھانا چاہا۔ تو فکر مت کر، اب بس جلدی سے میرا شاہان آ جائے، اسے اپنی گود میں کھلاؤں، سینے سے لگاؤں تو ہی چین ملے گا۔ اور اکرام، اب تو فون رکھ، میں شکرانہ پڑھ کر سلیم سے کہہ کر واپسی کا ٹکٹ کرواتی ہوں۔ وہ فون رکھ کر تیزی سے وضو کرنے چلی گئی۔ نماز پڑھ کر انہوں نے شہریار کے کمرے کا رخ کیا۔ حسب عادت بنا کھٹکھٹائے اندر داخل ہوئی۔ پورا کمرہ خالی پڑا تھا، پر ٹیرس کا دروازہ کھلا پڑا تھا۔ وہ ٹیرس کے دروازے پر آئیں اور باہر کا منظر دیکھ کر ان کا چہرہ تپ اٹھا۔ استغفر اللہ، توبہ توبہ، انہوں نے اپنے گال پیٹے۔ شہریار ٹیرس میں کھڑا بارش انجوائے کر رہا تھا جب سویرا اس کے لیے بلیک کافی بنا کر لائی۔ اندر آ جائیں، آپ کی کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے، اس نے دروازے پر کھڑے ہو کر شہریار کو پکارا۔ کافی ادھر ہی لے آؤ، ساتھ مل کر پیتے ہیں۔ شہریار نے نکری نکری سویرا کو دیکھتے ہوئے حکم جاری کیا۔ میں کیسے آؤں؟ اتنی تیز بارش ہے۔ وہ بارش کے موسم دیکھ کر گھبرائی۔ تمہیں کیا بارش سے الرجی ہے یا پھر تم بارش سے بھی ڈرتی ہو؟ شہریار نے پوچھا۔ پلیز، اچھا نہیں لگتا، وہ گھبرائی۔ کیا اچھا نہیں لگتا؟ میں یا بارش؟ شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر ٹیرس میں آیا۔ تیز بارش کی فوار نے دونوں کو مکمل بھگو دیا تھا۔
بولو کیا اچھا نہیں لگتا؟ اس نے پھر سوال کیا۔ وہ سویرا ہچکچائی۔ وہ کیا؟ شہریار نے اس کے چہرے پر سے بھیگی لٹ ہٹائی۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ وہ زچ ہوئی۔ تو مسز آپ سمجھاتی کیوں نہیں؟ وہ اس کا ہاتھ اپنی گرفت سے آزاد کر کے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے بولا۔ ابھی بھی ڈر رہی ہو؟ اسے سرگوشی کی۔ میں بارش سے نہیں ڈرتی، لیکن آپ کے ساتھ یوں بھیگنا۔ وہ چپ ہو گئی۔ یوں میرے ساتھ کیا؟ شہریار نے اس کے چہرے پر نظریں جما کر پوچھا۔ مجھے شرم آتی ہے۔ سویرا نے تیزی سے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اس سے پہلے شہریار اس کی اس شرمیلی ادا پر نثار ہوتا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ پھپھو کی پاردار آواز گونجی۔ پھپھو بھی نہ۔ سویرا تیزی سے شہریار سے الگ ہوئی اور ٹیرس کے دروازے پر جم کر کھڑی پھپھو کو دیکھتے ہی اندر بھاگ گئی۔ آئیے پھپھو، لندن کی بارش انجوائے کریں۔ شہریار نے ہاتھ بڑھایا۔ بارش؟ رہنے دو میاں، یہ شہر تو جب دیکھو نگوڑ مارا بھیگتا ہی رہتا ہے۔ تم یہ بتاؤ آخر یہ چل کیا رہا ہے؟ انہوں نے شہریار کو گھورا۔ میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ خیر اب اتنے ننھے بھی نہیں ہو کہ بات نہ سمجھو۔ ارے کیا پورے گھر میں تمہیں جگہ نہیں ملتی؟ جو کبھی باورچی خانے میں تو کبھی چھجے پر ٹنگے ملتے ہو۔ چھجے؟ پھپھو یہ ٹیرس ہے۔ شہریار نے تصحیح کی۔ میاں کچھ شرم لحاظ سیکھ لو، بیوی کو اتنا بھی سر پر نہیں چڑھانا چاہیے۔ اور دیکھو بھلا اب جان کر وہ لڑکی بارش میں بھیگی ہوگی کہ بیمار پڑ جائے اور ہماری مہمانداری نہ کرنی پڑے۔ پھپھو دور کی کوڑی لائیں۔ پھپھو ایسی بات نہیں ہے، آپ کا آنا تو ہمارے لیے باعث عزت ہے۔ ارے چھوڑو، مجھے سب معلوم ہے۔ تمہیں اور تمہاری بیوی کو میرا آنا پسند نہیں آیا ہے، لیکن میں صاف کہہ دیتی ہوں، تمہیں اچھا لگے یا نہ لگے، میں تو بری بھلی بات پر روک ٹوک کروں گی، آخر تمہاری خیر خواہ ہوں۔ انہوں نے کہا۔ کاش آپ میری اتنی خیر خواہ نہ ہوتی۔ وہ بارش کی بوندیں اپنے چہرے سے صاف کرتا ہوا بڑبڑایا۔ کیا کہا؟ انہوں نے مشکوک نظروں سے اسے گھورا۔ کچھ نہیں پھپھو، آئیں آپ کو اچھی سی کافی پلاتا ہوں۔ وہ اندر کی طرف بڑھا۔ بس بس، مجھے نہیں پینا کالے رنگ کا زہر، تم جلدی سے لباس بدلو، کہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے، میں تب تک تمہارے لیے یخنی بنواتی ہوں۔ وہ اسے ہدایات دیتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ جمعہ کی شام سلیم صاحب، زاہدہ بیگم، فرزانہ پھپھو سب ایئرپورٹ پر کھڑے تھے۔ فلائٹ میں تھوڑی ہی دیر باقی تھی۔ شیرو بیٹا اب تم اور سویرا جلدی سے پاکستان کا چکر لگانا، زاہدہ بیگم نے ہدایت کی۔ جی امی، بس سویرا کی چھٹیوں میں کوئی پروگرام بنائیں گے، وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے بولا۔ شیرو، سویرا شاہان کی پیدائش پر تم دونوں لیلا مجنوں کو حویلی میں ہونا چاہیے، بس۔ فرزانہ پھپھو نے حکمیہ انداز میں بات کی۔ جی پھپھو، سویرا نے دھیمی آواز میں کہا۔ فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی۔ سب سے ملا کر سلیم صاحب، زاہدہ بیگم اور فرزانہ بیگم اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ چکے تھے۔ پلین ٹیک آف کر چکا تھا۔ فرزانہ آنکھیں بند کیے بیٹھی ہوئی تھی۔ سویرا خوش تھی اور سویرا کی زندگی میں خوشیاں سب ہی بدل گیا تھا۔ وہ جو مایوس ہو چکی تھی، اب دادی بننے والی تھی۔ سلیم، ان کے بھائی کی طبیعت اب بالکل ٹھیک تھی اور اب سے بڑھ کر شاہو ان کا لاڈلا کامیابیاں سمیٹ رہا تھا۔ چھوٹے بھیا، مجھے معاف کر دینا، لیکن اب سے میں تمہاری گڑیا بیٹی کا خیال رکھوں گی۔ ان کی بند پلکوں سے ایک آنسو گرا۔ وہ دونوں پلین کے اڑنے تک ایئرپورٹ پر رکے رہے تھے۔ مسز اب چلیں؟ شہریار جیب سے گاڑی کی چابی نکالتے ہوئے گویا ہوا۔ جی چلیے، سویرا اداسی سے بولی۔ اتنی اداس کیوں ہو؟ اس نے گاڑی پارکنگ سے نکالتے ہوئے سوال کیا۔ سب چلے گئے، اب گھر کتنا خالی خالی لگے گا، وہ بھیگی آواز میں بولی۔ یہ بتاؤ تمہارے فرسٹ ایئر مکمل ہونے میں کتنا وقت باقی ہے؟ شہریار نے بالکل الٹ سوال کیا۔ 7 ماہ۔ لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ مسز شہریار، ٹھیک 7 ماہ بعد ہم اپنے ہنی مون پر نکلیں گے، اور چونکہ ابھی 4 سال تم نے دل لگا کر پڑھنا ہے تو ہر سال ہم تمہارے ایگزام کے بعد ہنی مون منائیں گے۔ وہ سنجیدگی سے اپنا فیوچر پلان بتاتے ہوئے گاڑی چلا رہا تھا۔ یہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ وہ گاڑی کو شہر سے باہر جانے والے راستے پر دیکھ کر بول اٹھی۔ فارم ہاؤس، اس نے 2 لفظی جواب دیا۔ لیکن کیوں؟ ابھی گھر جا کر اسائنمنٹ بنانا تھا۔ وہ بوکھلائی۔ مجھے خاموشی سے ڈرائیو کرنے دو، اس نے ٹوکا۔ فارم ہاؤس پہنچ کر شہریار نے گاڑی اندر پارک کی اور سویرا کو ساتھ آنے کا اشارہ کر کے اندر بڑھ گیا۔ شام ڈھلنے لگی تھی۔ وہ باغیچے میں باربیکیو کر رہا تھا، سویرا اس کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ دونوں نے مل کر ڈنر ساتھ کیا، پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہیں درخت کے نیچے اسے ساتھ لے کر بیٹھ گیا۔ سویرا، میں نے کبھی نہیں چاہا کہ تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی ہو۔ میں تم سے عمر میں بہت بڑا تھا، میں نے ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ میاں بیوی اگر ہم عمر ہوں تو انڈرسٹینڈنگ اچھی رہتی ہے، ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، زندگی پرسکون اور خوشگوار گزرتی ہے۔ لیکن میں غلط تھا، میاں بیوی کے رشتے میں عمر کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا۔
اصل چیز ایک دوسرے کو سمجھنا، اعتماد کرنا، ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا ہے۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ تم میرے جان سے عزیز چاچو کی بیٹی ہو، مجھے بہت عزیز ہو۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم اپنے سے بڑی عمر کے مرد کے ساتھ زندگی گزارو، تمہارے ساتھ زبردستی کی جائے، اسی لیے میں نے خود کو سخت کر لیا تھا۔ لیکن تمہاری موجودگی، تمہاری معصومیت مجھے ڈسٹرب کرنے لگی تھی۔ پھر اس رات جب تم چاچو کی تصویر اپنے سینے سے لگائے نیند میں مجھ سے شکوہ کر رہی تھی، تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اس رشتے نے ہم دونوں کو باندھ دیا ہے۔ تم بھی مجھے چاہنے لگی ہو، اسی لیے میں نے اس رشتے کو آگے بڑھایا۔ تمہارے معاملے میں میرا دل میرے مقابل ڈٹ گیا ہے۔ تم میری عزت کی، میری محبتوں کی، میری شدتوں کی امین ہو۔ وہ حیران سی شہریار کو یک ٹک بنا پلکے جھپکائے دیکھ رہی تھی۔ شہریار کے چہرے پر جذبے اپنا رنگ دکھا رہے تھے۔ سنو، اب تو کہہ دو تم بھی مجھ سے پیار کرتی ہو۔ اس نے سویرا کی گھنی پلکوں کو چھوتے ہوئے اسے اپنے بازو کے گھیرے میں لیا تو وہ چونکی۔ سویرا نے ایک نظر شہریار کی بولتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا۔ کہنا ضروری ہے کیا؟ وہ جھیم کر دھیمی آواز میں بولی۔ خدا کو مانو مسز شہریار، شرافت سے اظہار محبت کرو ورنہ۔ شہریار نے اسے گھورا۔ سویرا نے سرخ پڑتے چہرے کو جھکا کر تیزی سے شہریار کو دھکا دیا اور اٹھ کر اندر بھاگ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھا۔ جو بھی تھا، اسے سویرا کی اسی شرم و حیا نے اپنا اسیر کیا تھا۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے ہی سویرا بیڈ پر بیٹھی اپنی سانسوں کو ہموار کرنے میں لگی تھی۔ وہ دلچسپ نظروں سے اسے دیکھتا ہوا کھنکھارتے ہوئے آگے آیا۔ آپ وہ سویرا لڑکھڑاتے ہوئے بولی۔ ہاں میں، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا اور اپنی جیب سے چین اور انگوٹھی نکالی۔ سنو لڑکی، یہ میری محبت کی نشانی ہے جو اس دن تم نے اتار دی تھی۔ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، انڈرسٹینڈ؟ وہ چین اس کے گلے میں پہنا کر ہاتھ پکڑتے ہوئے انگوٹھی پہناتے ہوئے بولا۔ وہ مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا، سویرا نے نظریں جھکا کر ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہاں تو کہو نا، میں تو کب سے بے قرار ہوں ان الفاظ کو سننے کے لیے۔ وہ ہماتن گوش ہوا۔ وہ سویرا انگلیاں مسلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ سویٹ ہارٹ، وہ سے آگے بھی بڑھو۔ وہ میرا نام نہیں، سنو لڑکی، آپ مجھے وہ میرا نام نہیں، وہ میرا نام سنو لڑکی نہیں ہے، آپ مجھے سویرا کہا کریں۔ وہ تیزی سے آنکھیں میچ کر بول اٹھی۔ شہریار نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے جھک کر ایک استحقاق بھری مہر اس کی پیشانی پر ضبط کی۔ مسز شہریار، تم مسز شہریار ہو جانا۔ وہ جھک کر اس کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ محبت کی چاندنی ان دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ ہوائیں گنگنا رہی تھیں۔ خوشیوں محبتوں سے بھرا زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہو چکا تھا۔ وہ ہم سفر تھا مگر اوروں سے منفرد تھا بہت۔ وہ شریک سفر تھا مگر اس کی شراکت زمانے میں بے نظیر تھی بہت۔ وہ ہم سفر تھا مگر اس کی محبت کا انداز نرالا تھا بہت۔ وہ انا پرست تھا مگر اس کی رفاقت زمانے سے الگ تھی بہت۔ وہ زمانہ ساز تھا مگر اس کی شناسائی مجھ تک ہی تھی بہت۔ وہ ہم سفر تھا مگر میری زندگی کی کتاب کا عنوان ہی تو تھا وہ۔ وہ ہم سفر تھا مگر میرا محافظ سفر ہی تو تھا وہ جو سب کی حسرتوں میں تھا مگر اس کی حسرتوں کی حاصل میں ہی تو تھی۔ وہ جو تھوڑا سا کڑوا تھا مگر اس کی مٹھاس میرے لیے ہی تو تھی۔ وہ ہم سفر تھا مگر صرف مجھ تک ہی مختص تھا وہ، جس کے دل کی دھڑکن میں ہی تو تھی۔ ہاں وہ ہم سفر تھا، ہاں وہ ہم سفر تھا۔ ختم شد۔